أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين ربنا زدنا علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام بہنوں کو آج کی کلاس میں خوش آمدید. تو الحمدللہ ہمارا سورۃ الکہف کا سلسلہ جاری ہے. اس کی ہم نے ابھی تک آیت نمبر 1 سے 59 تک ہم مکمل کر چکے ہیں اور انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ آج ہم اس سے مزید آگے کی آیات کو دیکھیں، ان کو سمجھیں، ان سے عملی نکات حاصل کریں اور ساتھ میں دجال کے فتنے سے اس کا کیا ربط تعلق ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق. سب سے پہلے آ جائیے سسٹر شاہین کاظمی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو پہلے ابھی تک ہم سورۃ الکہف میں 2 قصے ہم دیکھ چکے ہیں. سب سے پہلے ہم نے اصحاب کہف کے دیکھا جس میں ایمان کی آزمائش کا ذکر تھا. اس کے بعد دوسرا ہم نے 2 باغ والوں کا ذکر دیکھا جس میں مال و دولت کی آزمائش کا ذکر تھا اور اس سے بچنے کی کیا عملی تدابیر تھیں وہ تب بھی ہم نے دیکھی. آج ہم انشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ دیکھیں گے اور اس سے ملنے والی علم کی آزمائش پہ ہم نے کیا کرنا ہے وہ تمام چیزیں ہم دیکھیں گے. پڑھیں سسٹر شاہین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے نوجوان سے، میم استاذہ ابرہو میں نہیں سمجھ پائی تھی کہ اس کو کیسے کروں. نہیں میں گزروں گا. باہر جاؤں گا، میں ہٹوں گا نہیں، یعنی میں اچھا چلتا رہوں گا. اچھا میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں جمع ہونے کی جگہ 2 دریاؤں کی، یا چلتا رہوں مدتوں یا کئی سال. ہاں، مدتوں یا سالہ سال چلتا رہوں. گڈ، ماشاء اللہ. تو بریحہ یبرہو یہ کانا واخواتوہا میں سے ہے. لا کے ساتھ نفی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہم اسم اور خبر تلاش کرتے ہیں، فاعل مفعول نہیں ہوتا ہے افعال کا. ٹھیک ہے. تو جی بریحہ یبرہو کانا واخواتوہا میں سے. گڈ، ماشاء اللہ. تو آگے سسٹر حاجرہ سلمان آپ آئیے. جی. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. بس جب وہ دونوں ان دونوں کے جمع ہونے کی جگہ پہنچے تو وہ دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے. بس اس نے اپنا راستہ سمندر میں بنا لیا. سربا، یہ میرے اس طرح کے یہ جو سربا اس طرح آتا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتا اس کا ترجمہ کس طرح کریں. دیکھیں، اتخذ یتخذ ظن واخواتوہا میں سے 2 مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. اس سے سبیلہ اس کا پہلا مفعول ہے اور سربن اس کا دوسرا مفعول ہے. تو یہاں پہ اس کا سربن کے معنی ہے سرنگ ہو جانا. اچھا، تو یعنی اس نے بنا لیے سرنگ سمندر میں. ہاں، اس نے سمندر میں اپنا راستہ سرنگ کی طرح بنا لیا، سرنگ جیسا بنا لیا. یعنی وہ جب سمندر میں راستہ بناتی ہوئی گئی تو ایسے جیسے ایک سوراخ سی ہو جاتی ہے نا لمبی، اس طریقے سے وہ راستہ بن گیا. ٹھیک ہے. جی جی ٹھیک ہے. اوکے، جزاک گڈ. بھیا کی آگے سسٹر سائمہ ملک آپ آئیے. جی. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا. سائمہ پھر سے پڑھیں. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. پھر جب وہ دونوں آگے بڑھے تو
اس نے فرمایا اس نے اپنے نوجوان سے فرمایا تو لا ہمارے پاس ہمارا کھانا، البتہ یقیناً ہم نے اپنے اس سفر میں تھکاوٹ پائی۔ گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی۔ تو یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ اس آیت کے بارے میں جو علماء ہیں وہ یہ شان نزول بیان کرتے ہیں کہ وہ یہ تفصیل بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی مجلس میں پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے، تو انہوں نے انہیں علم وحی کے ذریعے معلوم ہوا تھا اس کے اوپر انہوں نے اعتماد کرتے ہوئے انہوں نے اس چیز کا جواب دیا کہ سب سے زیادہ علم میرے پاس موجود ہے۔ تو اس پہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو ادب سکھانے کے لیے اور مزید ان کی یہ چیز واضح کرنے کے لیے کہ علم ایک لامحدود چیز ہے اور اس کا احاطہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کے پاس ایک مختصر اور ایک محدود علم موجود ہوتا ہے۔ تو اس سوال کا بہتر جواب یہ تھا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ سب سے زیادہ علم کس کے پاس موجود ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے اس طریقے سے آگے پورا قصہ ان کے ساتھ یہ درپیش آیا کہ جس کے ذریعے سے انہوں نے خود اس چیز کا مشاہدہ کرا کہ اللہ کے اور بھی بندے ایسے موجود ہیں جن کے پاس علم زیادہ موجود ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اسی واقعے کا ذکر ہے کہ جب وہ خضر علیہ کی طرف جب ملنے گئے تو وہ انہوں نے ایک لمبا سفر اس کے لیے کیا کہ وہ وہاں چلتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ میں پہنچ جاؤں تو سمندر کے ملنے کی جگہ تک۔ تو یہاں پہ ایک چیز ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ انسان کو علم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے لمبا سفر بھی کرنا پڑتا ہے، مشقتیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور ان تمام سفر اور مشقتوں کے ذریعے اس کے اندر علم سیکھنے کے لیے تواضع اور ادب وغیرہ کے پہلو ابھرتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہم نے بھی کبھی بھی علم سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو ایک باؤنڈریڈ نہیں رکھنا چاہیے کہ ہمیں اگر مل جائے گا ہمارے گھر بیٹھے تو ہی ہم سیکھیں گے، ہم سے باہر جا کے تو نہیں سیکھا جاتا۔ یعنی علم حاصل کرنے کے لیے انسان کو مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اب وہ کسی بھی لحاظ سے ہو، چاہے وہ جس بھی اعتبار سے آپ سیکھیں۔ آگے بڑھتے ہیں، سسٹر عصمت سعید اگلی آیت پڑھیں۔ قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت۔ اس شاگرد نے کہا کہ آپ نے دیکھا جب ہم پتپہا کے پاس ہم نے پناہ لی یا وہاں سستا ہے تو پھر ہمیں بھول گیا، ابھی ٹھہرنا، پناہ لینا، جی، تو میں بھول گیا تو میں مچھلی کو بھول گیا۔ وما انسیناہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور نہیں میں بھولا اسے مگر انسانیہ، جی میں نہیں بھولا مگر شیطان نے مجھے بھلوا دیا۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور اس نے راستہ بنایا سمندر میں عجیب طریقے سے، یا اس نے اس نے سمندر میں عجیب طرح سے راستہ بنایا۔ گڈ، سسٹر کشور آگے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ذلک ما كنا نبغی، انہوں نے کہا یہی تو تھی جس کے ہم تلاش میں تھے۔ فارتد علی آثارہما قصصا، تو وہ دونوں پلٹے اپنے قدموں کے نشان کو قصصا اتباع کرتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، غور کرتے ہوئے۔ گڈ، ماشاء اللہ، گڈ سسٹر کشور، بارک اللہ فیکی۔ یعنی کیونکہ وہ وہاں سے آگے بڑھ گئے تھے، انہیں اسی جگہ پہ حضرت خضر ملنے تھے جہاں پہ وہ مچھلی اتر کے گئی تھی، لیکن کیونکہ وہ وہاں پہ بھول گئے تھے تو جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے ڈرتے ہوئے اس بات کو بتایا کہ آپ غور کرتے ہیں کہ جس وقت ہم نے پتھر میں پناہ لی ہم وہاں پہ ٹھہرے تو میں بھول گیا آپ کو مچھلی کے بارے میں بتانا۔ تو آگے جو موسیٰ علیہ السلام کو جب اس کے بارے میں انہوں نے بتایا تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا کہ یہی تو وہ چیز تھی جس کی ہم تلاش میں تھے، یعنی وہ خوش ہو گئے کہ اب ہمیں جو راستہ جس کی ہمیں تلاش تھی وہ اب مل گیا ہے۔ آگے سسٹر نسیم نواز، سسٹر عذرا پروین آپ آ گئی ہیں؟ جی جی کریں آپ آگے، استاد آ گئی ہوں جی۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، بس انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا، جی،
व आतैनाहु, और हमने उन्हें अता किया नहीं, और नहीं है, देखें, और और नहीं नहीं है। है जी उस्ताजा, और नहीं है। हमने उन्हें अता किया रहमत अपने पास से, हमने उन्हें इल्म अता किया, हमने ठीक उन्हें है, अब इल्म असल दिया में सिस्टर असरा, यहाँ पे अब्दन जी। नकिरा है, इसके बाद मैंने इबादिना क्या बनेगा? इबाद नसीब बन जाएगा, और आते ही ना हो ये वाला जुमला क्या बन जाएगा इसके लिए? इबाद न अब्दन के लिए क्या बनेगा? आते अब्दना के ये भी सिफ्त है, ठीक है, ये भी इसीलिए सिफ्त बन वाव जाएगा यहाँ पे जी। हर अटक नहीं आए। ये जी पहली नहीं है, सिफ्त है, ये दूसरी और सिफ्त ये है। दूसरे, अच्छा दोनों एक बस साथ कर उन देंगे दोनों ने, हाँ जी, बस जी। उन दोनों ने हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया जिसे पाया हमने अपने पास से रहमत दी से हुई थी। रहमत जी, रहमत और इल्म, हमने उन्हें इल्म अता और किया खास अपने जी। पास से इल्म अता किया था। गुड, जी माशा उस्ताजा अल्लाह। ओके, जी। तो जब भी हम जुमला फेलिया सिफ्त के तौर पे हो तो उसे मिलाते वक्त जो या जिसे के जरिए मिलाते हैं। तो आगे सिस्टर दीना तश्ती आप आइए। जी उस्ताद, मेरा उस्ताद नेट बीच में ड्रॉप हो गया था, इसलिए मैं उस नंबर पर नहीं ओके, आ कोई पाई। मसला नहीं। ये आयत होगी, अब मुझे क़ाला इन्नक से पढ़ना है ना उस्ताद? क़ाल लहू मूसा, अच्छा, क़ाला लहू मूसा हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमता रुशदा। अब फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कि क्या मैं पैरवी करूं आपकी इस पर कि आप सिखाएं मुझे उसमें से जो सिखाया, जो भलाई सिखाई गई है आपको। गुड, आगे। क़ाला इन्नका लन तस्ततिअ मइय सब्रा। उन्होंने कहा कि बेशक तुम हरगिज मेरे साथ सब्र नहीं कर पाओगे। गुड, माशा अल्लाह, बारिक अल्लाह फीकी। आगे सिस्टर नसीम नवाज आप आइए। जी। वकैफ़ तस्बिरु अला मा लम तुहित बिही खुबरा, और तू इस बात पर कैसे सब्र कर सकेगा जिसका अज़्रुए इल्म तूने इहाता नहीं किया। गुड, क़ाल सतजिदुनी इंशाअल्लाहु साबिरन वला असी लक अमरा, कहा जल्द ही आप, अगर अल्लाह ने चाहा तो मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और मैं आपके किसी भी काम की नाफरमानी नहीं करूंगा। गुड, माशा अल्लाह। सतजिदुनी सीन क्योंकि हर इस्तिक़बाल अनकरीब आप मुझे सब्र करने जी वालों में से पाएंगे अगर अल्लाह ने चाहा। गुड, ठीक हो गया, माशा अल्लाह, बहुत खूब। आगे सिस्टर सुरैया आप करिए। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाला फ़इन इत्तबअतनी फ़ला तस्अलनी अन शैइन हत्ता उहदिसा लका मिन्हु ज़िक्रा। क़ाला, फिर कहा उसने, यकीनन मैं पैरवी करूंगा, तुम पैरवी करोगे इन मेरी, फिर नहीं तुम इत्तबअतनी, सवाल करना। अगर तुम, अगर तुम पैरवी करोगे मेरी, फिर तुम सवाल नहीं करना मुझसे किसी चीज के बारे में भी, और यहाँ तक कि मैं तुम्हें हत्ता, बता दूं इसका जिक्र, मैं कर दूं उससे इसका जिक्र। हाँ जी, और यहाँ पे भी मौजूद नहीं है, यहाँ तक कि जी, मैं तुम्हें उसमें से यहाँ तक के कोई बात। यहाँ तक के मैं कोई बात मैं तुम्हें बता दूं गुड, उसमें से कोई बात। गुड, माशा अल्लाह, बारिक अल्लाह फीक। तो यहाँ पे इतने जो अभी तक हमने इतनी आयात देखी, उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये कि इंसान को हमेशा इल्म के बारे में भी गुरूर का शिकार नहीं होना चाहिए। इंसान जब इल्म हासिल करे तो सब एक चीज़ हमेशा याद रखें कि इल्म जो इल्म नाफे होता है वो होता ही वो है जो कि इंसान के अंदर आजिज़ी और इनकिसारी पैदा करे। ऐसा इल्म जिसे हासिल करके इंसान गुरूर तकब्बुर में मुब्तला हो जाए वो इल्म नाफे होता ही नहीं है। तो हमें हमेशा इस चीज़ के ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए कि जो इल्म हम हासिल कर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि हम उसे इल्म को हासिल करते करते अपने आप में बड़ाई का शिकार हो जाएं। तो हमेशा इल्म हासिल करें और सही नियत के साथ हासिल करें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम इल्म तो सही हासिल कर रहे होते हैं लेकिन हमारी नियत सही नहीं होती, जिसकी वजह से हमारी जो नियत है उसमें बिगाड़ पैदा हो जाते हैं और वो हमारे लिए हलाकत और तबाही का बायस होती है। तो हमें हमेशा इल्म हासिल करना है और साथ में उसकी नियत भी दुरुस्त होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि हमें हमेशा इस चीज़ का ख्याल होना चाहिए कि हम चाहे कितना भी जान लें लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़
سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کو ہر چیز کے بارے میں علم ہے، انسان کو کبھی بھی اپنے آپ کو اس میں برتری نہیں لے کر آنی چاہیے کہ علم جو ہے وہ ایک لامحدود سمندر ہے اور اس میں کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ یعنی کوئی شخص اگر ایک علم میں ماہر ہو بھی جائے تو اتنے علوم موجود ہیں کہ اسے ہر ایک کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ یعنی اگر ہم صرف دین کے طور پہ دیکھ لیں تو علم حدیث ایک الگ چیز ہے، علم فقہ الگ ہے، علم تفسیر الگ ہے، علم لغت الگ ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان ایک میں بھی اگر ایکسل کر جائے تب بھی اسے تمام کے تمام علوم کا احاطہ کرنا ناممکن سا ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ انسان کو اپنے اندر عاجزی لے کر آنا چاہیے کہ اگر مجھے تھوڑا بہت علم حاصل ہے تو یہ محض اللہ کا عطا ہے، اللہ کا عطا کردہ علم ہے، مجھے اس کے ذریعے سے جو چیز میرے لیے آخرت کے لیے فائدہ مند ہے مجھے وہ حاصل کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ انسان کو کبھی بھی علم حاصل کرنے میں شرمندگی محسوس نہیں ہونی چاہیے کہ انسان یہ سوچے کہ میں تو اتنا بڑا ہوں، میں کیسے کسی اور سے سیکھ سکتا ہوں، مجھے تو اتنی بڑی عہدہ اتنا بڑا مرتبہ اللہ نے عطا کیا ہوا تو میں کیسے دوسرے کے سامنے جھک کر اس سے سیکھ۔ تو یہاں پہ ہمیں ایک یہ بھی نقطہ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے برگزیدہ اور اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے جب انہیں حکم دیا کہ حضرت خضر کے پاس جا کے وہ وہاں پہ ان سے سیکھے تو انہوں نے وہاں پہ انہوں نے ایک لمبا سفر طے کر کے وہاں تک گئے صرف علم حاصل کرنے کی خاطر۔ تو انسان کو اپنی انا بھی نکال دینی چاہیے، خاص طور سے جب وہ علم سیکھنے کے لیے آگے بڑھے۔ اور تیسری چیز یہ کہ انسان کو علم حاصل کرتے وقت صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ ظاہری چیز ہے کہ جب ہم علم سیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت سی چیزوں کے بارے میں ایسے معلوم ہوتا ہے جس کے بارے میں ہمیں کوئی بھی واقفیت نہیں ہوتی، ہمیں اس کے بارے میں کوئی اہلیت کوئی علم موجود نہیں ہوتا۔ تو انسان کو ان تمام صورتوں میں صبر کا دامن ہمیشہ پکڑے رہنا چاہیے۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں، آگے مزید اب ان کے جو آگے قصہ پیش آیا وہ ہم تمام دیکھیں گے۔ سسٹر عائشہ خانم پڑھیے اگلی آیت۔ جی قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا۔ اس نے کہا پس اگر آپ نے میری پیروی کی پس اگر آپ آگے والی آیت میں ہم جی فانطلقا جی ہاں فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، پھر وہ دونوں آگے چلے یہاں تک کہ جب وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے اس نے اس میں سوراخ کر دیا۔ قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا۔ اس نے کہا کیا تم نے سوراخ کر دیا اس میں تاکہ غرق ہو جائے اس کے سوار، البتہ آپ نے کام برا کیا۔ وہ ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ۔ تو یہ پہلا واقعہ جو کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ پیش آیا، تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب یہ اس طریقے سے ہوا تو وہ صبر نہ کر سکے اور انہوں نے فوراً کہہ دیا کیا آپ نے اسے اس لیے سوراخ کرا ہے تاکہ اس کے جو بیٹھے سوار ہیں وہ غرق ہو جائیں، یعنی وہ یہاں پہ صبر کا مظاہرہ نہیں کر سکے۔ آگے سسٹر شیخ عارفہ اگلی آیت کریے۔ جی قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا۔ انہوں نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم ہرگز استطاعت نہیں رکھ سکو گے میرے ساتھ صبر کی۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت۔ انہوں نے کہا آپ میرا مت مواخذہ کیجیے جس وجہ سے جو میں بھول گیا۔ ولا ترہقنی من امری اسرا، اور آپ مت ڈالیے میرے کام میں تنگی۔ اور میرے کام کو زیادہ مشکل نہ بنائیے۔ گڈ ماشاء اللہ۔ آگے سسٹر شہناز آپ کریے۔ جی فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله، تو وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ دونوں ایک بچے سے ملاقات کی اور اس نے اس کو قتل کیا۔ قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم نے ایک پاکیزہ نفس کو بغیر جان کے بدلے قتل کیا؟ لقد جیتا شیئا نکرا، بلا شبہ یقیناً آپ نے تو ایک بری چیز لائی۔ ہاں جی گڈ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی۔ آگے سسٹر زبید فیل آپ کریے۔ جی توڑو پر سب سے اوپر ہو گیا۔
قال ألم أقل لك جی اب دکھائی دے رہا. قال ألم أقل لك إنك لا تستطيع معي صبرا. فرمایا اس نے فرمایا میں ألم أقل لك میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر سنو نہیں کر اس سکتے. کے بعد حمزہ استفہام. جی اس نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا إنك لن تستطيع معي صبرا، یقیناً تو ہرگز صبر نہیں کر سکتا میرے ساتھ. گڈ ماشاء اللہ. آگے سسٹر سامہ یوسف آپ کریے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال ان سألتک عن شیء بعدها. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اس کے بعد میں نے آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا فلا تصاحبنی تو آپ میرے ساتھ نہ رہیں. قد بلغت من لدنی عذرا. بے شک آپ کی طرف سے میرا عذر پورا ہو گیا. نہیں بلغتا. بے شک میری طرف سے آپ کا عذر پورا ہو گیا. ہاں جی من لدنی میرے پاس سے، بلغتا انت فاعل، تحقیق آپ پہنچ چکے ہیں میری طرف سے عذر کو. گڈ فانطلقا. بس کافی ہے ماشاء اللہ. آگے سسٹر رافیہ پروین آپ کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فانطلقا حتی اذا آتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ. پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والے کے پاس آئے. انہوں نے اس کے باشندوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا. ان کی ضیافت کرنے سے پھر انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرنا چاہتی تھی تو خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم اس پر تم اجرت لے لیتے. اس نے کہا یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے. ایک منٹ. لو شئت اتنے کا ترجمہ کریں. اگر تم چاہتے. لاتخذت علیہ اجرا. جی اتنے کا ترجمہ کریں اب آگے. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے اگر تم چاہتے تو تم اس پر اجرت لے لیتے. ہاں جی گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. تو ایک ایسی بستی کے پاس آئے جس میں انہوں نے کھانا طلب کرا لیکن انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا. بس انہوں نے وہاں پہ ایک دیوار پائی جو کہ گرنا چاہتی تھی تو انہوں نے اس کو کھڑا کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پہ بھی اپنی رائے کا اظہار کر دیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ان سے کوئی اجرت لے لیتے. آگے سسٹر حلیمہ ناصر آپ کریے. جی قال ھذا فراق بینی و بینکم. یہ جدائی ہے میرے اور آپ کے درمیان. قال کا ترجمہ نہیں سأنبئک بتأویل ما لم. جی اس نے کہا یہ جدائی ہے میرے اور آپ کے درمیان. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. ان قریب میں آپ کو ان باتوں کی خبر دوں گا جس پر آپ صبر کی استطاعت نہیں رکھ سکے. گڈ ماشاء اللہ. آگے سسٹر شمع انجم آپ کریے اگلی آیت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. جہاں تک تعلق ہے کشتی کا تو وہ مسکین کی تھی. یعملون وہ جانتے تھے دریا میں. یعملون جانتے نہیں وہ تھے. کام عمل کرتے تھے. یعملو کے معنی
काम करते थे दरिया और में। ये मसाकीन के लिए क्या बनेगा? मसाकिन के लिए ये सिफ्त बनेगा, सिफ्त होगा। ये जो मसाकीन की काम थी करते जो बदरिया में जो काम करते थे। गुड। दरिया में काम करते थे। अरदतु, तो मेरा इरादा हुआ कि अलैहा, इबहा का इसका मीनिंग, ऐबदार कर देना, आब युईबु। तो मेरा इरादा हुआ कि मैं उसे ऐबदार कर दूं। वकाना वरा मालिकों, और उसके पीछे एक बादशाह था जो जो ले लेता था कश्ती को जबरन, हाँ, जबरदस्ती। जबरदस्ती कश्ती को ले लेता था। गुड। बस मैंने चाहा कि मैं उसे ऐबदार कर दूं। और क्या ना वराअहुम मलिकुन, बस और उनके पीछे एक बादशाह है। यहाँ पे भी मलिकुन के बाद में आपको तो क्या बनेगा इसके लिए पूरा जुमला फेलिया? बन रहा है, सिफ्त बन रहा है, जो जबरदस्ती अच्छा, कश्ती। हाँ जी, गुड। बारकल्लाहु फीकी। तो यहाँ पे उन्होंने इस चीज को वाज़ेह किया कि किस किस वजह से उन्होंने कश्ती में सुराख कर दिया था, कि जो बादशाह उनके पीछे मौजूद था वो जितनी भी सही सालिम कश्तियां हुआ करती थी उसको जबरदस्ती गस्ब कर लिया करता था, पकड़ लेता था। लेकिन जिसमें ऐब मौजूद हो तो उसको नहीं लेता था। तो इस जरिए से उन्होंने उन जो मसाकीन थे उनको उनके लिए आसानी करने का रास्ता निकाला। आगे सिस्टर इसकी अगली आयत करिए। जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फअरदना अन युब्दिल, ये है ना? नहीं सिस्टर, सही रखती है। अम्मल गुलामो। जी। वअम्मल गुलाम फकान अबवाहु मुमिनैन फखशीना अन युरहिकहुमा तुग़याना व कुफ्रा। और रहा वो लड़का जिसके उसके वालिदैन मोमिन थे, तो मुझे खौफ हुआ कि वो युरहिकहुमा, कि वो बड़ा होकर सरकशी और कुफ्र करेगा। नहीं, अरहक़ युरहिक़ु के मानी होते हैं तकलीफ देना। हाँ, अन युरहिकहुमा, वो तकलीफ देगा उन दोनों को, सरकशी करेगा और कुफ्र करेगा। हाँ, वो उन दोनों को सरकशी और कुफ्र के सबब तकलीफ देगा। गुड, माशा अल्लाह। आगे सिस्टर यास्मीन रहमत आप आइए। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अरदना अन युब्दिलहुमा रब्बुहुमा, फिर हमने चाहा कि उसको बदला दे उनका रब खैरुन बेहतर मिन्हु ज़कातिन व अक़रबु रहमा, खैरुन पाकीज़गी में और नेकतर शफ़क़त में, रहमत में, उसकी रहमत में। हाँ जी, ठीक हो गया। रहम से मुराद यहाँ पे जो हुस्न सुलूक और सिला रहमी है वो मुराद होगा। तो अब यहाँ पे तर्जुमा क्या होगा? हमने चाहा कि उन दोनों का रब उसे बदल दे उससे बेहतर से, बेहतर जी। हाँ, जो उससे बेहतर हो पाकीज़गी के एतबार से और ज्यादा बेहतर हो हुस्न सुलूक के एतबार से। आगे सिस्टर खदीजा अरशद आप आइए। जी मैम। व अमल जिदारु फकाना लिगुलामैनी यतीमैनी फिल मदीनती, और रही वो दीवार, वो थी दो गुलामों की जो यतीम थे उस शहर में। वकाना नहीं, तहताहु, नहीं सिस्टर खदीजा, गुलामैनी यतीमैनी कौन सा मरकब है? तर्जुमा दोबारा करें इसका। मैम मुरक्कबे तो सीख ही लग रहा है। ठीक है, पहले यतीमैनी का तर्जुमा करें सिर्फ का, अब मिला के तर्जुमा करें। जी मैम। दो यतीम गुलामों की थी। वकाना तहताहु कंजुल लहुमा, वकाना और उस वकाना तहताहु कंजुल लहुमा, और उसके नीचे उन दोनों के लिए खजाना था। वकाना और अबू सालिहन, और उन दोनों के वालिद नेक थे। फ़अरादा रब्बुका अन यबलुगा अशुद्धहुमा व यस्तखरिजा कन, बस उनके रब
نے ارادہ کیا کہ جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں تو وہ دونوں اسے نکال لیں۔ نہیں، جب کا معنی نہیں موجود، ٹھیک ہے، بس ان کے جی رب نے ارادہ کیا کہ وہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے، وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا، اور اس سے اپنے خزانے کو نکالیں۔ آگے رحمتاً من ربک، اپنے رب کی رحمت سے، وما فعلتہ عن امری، اور میں نے اپنے رب اس کے حکم سے ایسا کیا، ذالک تعویل ما لم تسطع علیہ صبرا، یہ ان باتوں کی تعویل ہے جس پر تم صبر نہیں کر سکے۔ گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی۔ تو یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا جو واقعہ تھا وہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے آیت نمبر 82 تک۔ اب اس واقعے میں اس کے ذریعے ہمیں بہت سے پیغامات ملتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ کی تقدیر پر انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ بعض اوقات کتنی ہی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہمیں بظاہر کچھ نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو حکمت اور پوشیدہ چیزیں ہوتی ہیں اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہمیں پسند آ رہی ہوتی ہے لیکن اللہ کو معلوم ہوتی ہے کہ وہ ہمارے لیے شر ہے، اور بعض اوقات کسی چیز کو اپنے لیے شر سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن اسی کے اندر اللہ کی طرف سے خیر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ اللہ کی تقدیر پر یقین ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ یہاں پہ ایک اور جو نقطہ ذکر کیا گیا وہ یہ کہ انسان کو جو اپنے استاد، اپنے معلم ہوتے ہیں ان کے ساتھ ادب کا معاملہ، ادب کے ساتھ پیش آنا چاہیے، کہ انسان ان کے ساتھ سوال کرنے میں صبر کا مظاہرہ کرے، کہ سوال کرنے کا وقت بھی مناسب ہو، سوال کرنے کا انداز بھی ٹھیک ہو، اور جو بھی چیز اپنا ظاہر کرے تو وہ درست طریقے سے کرے۔ اور اس کے آگے یہاں پہ ایک اور چیز یہ ذکر کی گئی کہ انسان کو یہاں پہ جیسے یہ والی آیت تھی کہ جو انہوں نے سفینہ کو عیبدار کیا، تو اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کری کہ جو بادشاہ تھا ان کے پیچھے وہ تمام کی تمام جو کشتیاں ہوتی تھی اس کو پکڑ لیتا تھا زبردستی، لیکن جس میں عیب لگا ہوا پھر وہ اس کو نہیں کرتا تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے جو خاص طور سے مساکین والا طبقہ ہے تو ان کے لیے جو بھی ہم کوئی مدد کر سکیں تو ہمیں بھی ان کے لیے اس طریقے سے راہ اختیار کر کے ان کے لیے بھلائی اور بہتری کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ پھر یہاں پہ ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا۔ تو یہاں پہ ایک چیز یہ ذکر ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں پہ پہلی والی جو آیت تھی وہاں پہ انہوں نے جو چیز تھی جہاں پہ یہاں پہ انہوں نے جب چیز کو عیبدار کرا تو اس کی جو نسبت انہوں نے کری وہ اپنے طرف کری، یہاں پہ فاعل انا انہوں نے ذکر کیا، اور جہاں پہ انہوں نے خیر کی چیز کی طرف نسبت کری وہاں پہ انہوں نے جو فاعل ذکر کرا وہ فاعل ربہما کی طرف کرا، جبکہ دونوں کے دونوں ہی کام اللہ رب العزت کے حکم اور مشیت سے ہی ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک اور چیز ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات برکت کے ساتھ بھی ہمیں خیر کی تمام چیزوں کو منسوب کرنا چاہیے، اور جو برائی والی چیزیں انہیں ہم اپنے اعمال کے یا پھر اپنی چیزوں کے ساتھ اسے جوڑیں۔ اللہ کے ساتھ ہمیشہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو خیر کے ساتھ منسوب کریں۔ تو یہاں پہ ہمیں یہی چیز کا پیغام ملتا ہے کہ جو دجال کا زمانہ ہوگا وہاں پہ بھی اس ٹائم پہ وہ اپنا علم کو ظاہر کرے گا، لیکن ہمیں کبھی بھی ظاہری علم کے اوپر نہیں پڑھنا بلکہ اس کے اندر کی جو موجود اس میں حکمتیں موجود ہوتی ہیں پوشیدہ ان کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ سے علم کی آزمائش سے بھی وہ رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم عطا فرمائے کہ ہماری دین اور دنیا، دین اور آخرت، دنیا و آخرت تمام کے لیے وہ خیر و فائدہ مند ثابت۔ آگے بڑھتے ہیں سسٹر منور، اگلی آیت پڑھیے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے فرما دیں کہ میں اس کا کچھ حال آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں یا کچھ حال تمہیں سناتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ایک اور آیت کریں آگے۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ بے شک ہم نے قدرت دی اس کو زمین میں اور ہم نے اس کو دیا ہر شے، مطلب ہر طرح کا سامان اس کو عطا کیا۔ گڈ، یعنی ہر طرح کا سامان انہیں عطا کیا۔ گڈ، وسائل اور اسباب۔ وسائل و اسباب، بالکل۔ فاتبع سببا، بس اس نے پیروی کی سامان کی، یا یہاں پر اتباع کا ترجمہ کیا ہوگا؟
راستے مراد ہوگا، یعنی جو راستے اور وسائل وغیرہ انہیں موجود تھے، فراہم تھے، وہ انہوں نے اس راہ کو اختیار کیا، اس کے پیچھے چلے. تو انہوں نے راہ کی پیروی کی حتیٰ اذا بلغ ہاں مغرب الشمس وجدها تغرب في عین حین حمیۃ، جب یہاں تک کہ جب وہ پہنچے سورج کے غروب ہونے کی جگہ تو انہوں نے اسے ایک دلدل والے چشمے میں غروب ہوتے ہوئے پایا. فوجد ہاں عندها قوما، اور انہوں نے اس کے پاس ایک قوم کو پایا. قلنا ہاں یا ذی القرنین قلنا یا ذی القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، ہم نے کہا اے ذی القرنین، اما کا ترجمہ ان پلس ما ہے یہاں پر. ہاں اگر جی، اگر آپ چاہیں، یہاں پہ اما حرف تفصیل ہے. جی اگر آپ چاہیں آپ عذاب دیں، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، اور اگر آپ چاہیں آپ ان کے بارے میں بلائی کریں. بھلائی، ان میں بھلائی کا اختیار کریں. گڈ، ماشاء اللہ، ٹھیک ہو گیا. آگے سے کیا کہنا چاہیے، اس سے آپ آئیے. جی قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه. آپ نے فرمایا ہے کہ جس نے ظلم کیا تو میں عن قریب اس کو عذاب دوں گا، پھر نہیں، وہ اما اپنے جہاں تک تعلق ہے اس شخص کا، جہاں تک تعلق ہے اس شخص کا جس نے ظلم کیا، تو بس عن قریب میں اسے عذاب دوں گا، پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف. فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا، بس وہ اسے ایک برا عذاب دے گا. ایک سخت بڑا عذاب دے گا. گڈ، ماشاء اللہ. آگے سسٹر عزرا آپ کریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى سَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور اچھا جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو اس کے لیے بھلائی کا بدلہ ہے، اور ان قریب ہم اس کے لیے آسانی کر دیں گے، اس کے کام میں آسانی کر دیں گے. ہاں جی، گڈ. اور ہم بھی اس کا حکم، اس کے معاملے میں اس کے حکم میں آسانی کر دیں گے. گڈ. تو یہاں پہ بھی اما موجود ہے. اما وہی شرطیہ ہے، حرف تفصیل، جہاں تک تعلق ہے اس شخص کا جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا. آگے سسٹر شمیم اختر آپ کریے. جی استاذ. ثم اتبع سببا، پھر اس نے اسباب کی پیروی کی. حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچا تو اس نے اسے یعنی سورج کو پایا کہ وہ طلوع ہوتا ہے ایک ایسی قوم پر جس کے لیے ہم نے ہم نے سورج اور ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں بنایا. گڈ، ماشاء اللہ. آگے کریے. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، اسی طرح اور تحقیق ہم نے احاطہ کیا ہوا تھا اس سے جو اس کے پاس خبروں میں سے تھا. بما لديه خبرا. گڈ، ہم اس کی پوری گڈ. وقد احاطنا بما لديه خبرا، یعنی اس کے پاس جو کچھ موجود تھا ہم نے ان تمام چیزوں کا احاطہ کیا ہوا تھا. آگے سسٹر روزینہ آپ کریے. ثم اتبع سببا، پھر اس نے اسباب اختیار کیے. حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما، یہاں تک کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا اس نے وہاں ایک ان دونوں کے درمیان ایک قوم کو پایا. لا یکادون یفقہون قولا، نہیں وہ تھے کہ قریب کہ وہ ان کی بات کو سمجھ سکتا، نہیں سمجھ سکتے، وہ نہیں تھے قریب کہ ان کی بات کو سمجھ سکتے. قالوا، انہوں نے کہا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں
فساد کرنے والے ہیں. فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، تو کیا ہم تیرے لیے کچھ ٹیکس بنا دیں یا ٹھیک ہے، یہاں پہ اعلیٰ خرجن ان سے مراد تجعل مال وغیرہ بھی ہے. استاذہ ٹھیک ہے، آگے کریں. اعلیٰ ان تجعل بیننا و بینہم سدا، یہ کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک آڑ بنا دے. گڈ، ماشاء اللہ. تو انہوں نے کہا کہ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، کیا ہم آپ کے لیے کوئی مال کی پیشکش کریں اس چیز کے اوپر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی آڑ بنا دیں، یعنی آپ ہمارے اور ان کے درمیان آڑ بنائیں، اس کے اوپر کیا ہم آپ کو کوئی مال وغیرہ پیش کریں، اس طریقے سے مراد ہو جائے گا. آگے سسٹر مبین اسحاق آپ کریے، اور سسٹر روزینہ. جی مبین اسحاق. جی مس. قال ما مکنی فیہ ربی خیر، تو اس نے کہا جو مکنی، جو مجھے میرے رب نے اختیار دیا، خیرن بہتر ہے. فاعینونی بقوت، پس تم میری قوت کے ساتھ مدد کرو. اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دوں گا. گڈ، یعنی آگے. ردمن. اچھا. آتونی زبر الحدید، تم مجھے لوہے کا تخت دو. حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، یہاں تک کہ جب میں برابر کر دوں دونوں پہاڑوں کے درمیان، تو اس نے کہا تم اس میں پھونک مار دینا. یہاں حتی اذا جعلہ نارا، اس نے یہاں تک کہ جب اس نے اسے آگ کر دیا. قال آتونی افرغ علیہ قطرا، تو اس نے کہا کہ تم مجھے دینا تاکہ میں اسے انڈیل دوں اس پر. قطرن آگ کو. نہیں، قطرن پگھلے ہوئے تانبے کو کہتا ہے. تاکہ میں اسے انڈیل دوں اس پر، تاکہ میں اسے پگھلے ہوئے تانبے پر انڈیل دوں. نہیں، اب افرغ علیہ قطرن، میں اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا انڈیل دوں. جی ٹھیک ہے مس، تاکہ ٹھیک میں ہے، اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیل دوں. جی مس. ماشاء اللہ. آگے سسٹر شبنم آپ آئیے، آگے کریے آیت. جی فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، پھر نہیں وہ چڑھ سکیں گے کہ وہ اس پر ظاہر ہو. ہاں، اور بس نہ وہ اس کے اوپر ظاہر ہونے کی استطاعت نہ رکھیں گے. جی وہ اس پر چڑھنے کی استطاعت نہ رکھیں گے کہ وہ اس پر ظاہر ہو، اور نہ ہی وہ استطاعت رکھیں گے اس کے. نقبہ کا میننگ مس؟ نقب کہتے ہیں سوراخ ڈالنے کو، سوراخ بنانے کو. جی جی نہ وہ استطاعت رکھیں گے اس میں سوراخ تھی. قال ہاں ھذا جی. رحمۃ من ربی، انہوں نے کہا یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، اور بس جب آیا اس کا وعد، نہیں، میرے اذا رب جب کا آئے وعدہ. گا، اذا کے ساتھ ترجمہ مستقبل میں. جی سر. بس جب آئے گا میرے رب کا وعدہ، جعلہ دقا، تو وہ بنائے گا اس کو. دقا کے میننگ نہیں پتا. ریزا ریزا ہم بار جی کر دینا، سوری، تو دکا نہیں، ہم بار کر دینا، برابر کر دینا. تو وہ برابر کر دیں گا اس کو. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ حق ہے. اور میرا رب کا آگے وعدہ عرض کرنے حق ہے. گڈ، ماشاء اللہ، ٹھیک ہو گیا. تو ذوالقرنین علیہ، یہاں پہ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت سے ہے، اور جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو وہ اس کو بالکل ہموار کر دے گا، برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ حق ہونے والا ہے. آگے سسٹر سمیہ سلطانہ آپ آئیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ
यमौजु फी बाद, और उस दिन हम उनमें से बास को छोड़ देंगे जो रेला मारेंगे बास पर। वनुफिका हाँ, यानी फिस्सूरी एक दूसरे से टकरा रहे होंगे, रेला मारेंगे से मरा दिए है, तो उनमें से वनुफिका बास बात के ऊपर टकरा रहे होंगे। टकरा, ठीक है। वनुफिका फिस्सूरी फजमानाहुम जमआ, और फूका जाएगा सूर में, फिर हम जमा करेंगे उन सबको जमा करके। आगे और करिए एक और आयत। वअरदना जहन्नम यौमइज़िल लिलकाफिरीन अर्दा, उस दिन हम पेश करेंगे जहन्नम को काफिरों के लिए पेश करके। हाँ जी, यानी हम उस दिन जहन्नम को काफिरों के बिल्कुल सामने पेश कर देंगे। यानी अर्दन यहाँ पे दोबारा लाया गया है क्योंकि इसके लिए मफ़ऊल मुतलक होगा मजीद ताकीद के लिए। ठीक है, ओके गुड। आगे यानी हम उनके बिल्कुल सामने जहन्नम को कर। आगे सिस्टर समीना अहमद, आप अगली आयत करिए। जी। अल्लज़ीना कानत अयुनुहुम, फिर वो लोग देखेंगे उनकी नहीं, आंखों। अल्लज़ीना यहाँ पे क्या है असल में? अल्लज़ीना यहाँ पर ग्रामेटिकली देखे तो मुबतदा बनेगा। नहीं, ये मुब्तदा नहीं बन रहा, मुब्तदा नहीं है यहाँ पे, ये अल काफिरीना की सिफ्त के तौर पे वाक़ई हो रहा है। अच्छा, वो लोग जिन्होंने कुफर किया। हाँ जी, लिल काफिरीना अर्दा, जिन्होंने नहीं, जो कि हमारी नहीं, जिनकी आंखें, जिनकी निगाहें हमारे जिक्र से अच्छा, वो लोग जिनकी आंखें हमारे जिक्र से गिज़ाअन का फिर पर्दा था। यानी जिनकी आंखों पर मेरी नसीहत की तरफ से पर्दा पड़ा हुआ था, जिनकी निगाहें मेरे जिक्र से पर्दे में थी, ये मुराद हो जाएगी। यानी काफिरीन के वस्फ बयान किए जा रहे कि असल में वो मेरे जिक्र से, मेरी नसीहत से बिल्कुल गाफिल थे, उनकी निगाहों पे पर्दा पड़ा हुआ था। आगे वकानु ला यस्ततीऊना समआ, वो नहीं इस्तिताअत रखेंगे सुनने की। हाँ, और वो सुनने की इस्तिताअत भी नहीं रखते थे, ये मुराद होगा। ठीक है जी। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ आयत देख लेते हैं, फिर मैं आपको दोबारा बुलाती हूँ। यहाँ पे हजरत जुल्करनैन का वाक़या बयान किया गया है, और जुल्करनैन जो थे उनके बारे में जिक्र किया गया है कि वो एक बहुत बड़े बादशाह थे, ताकतवर बादशाह थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें इक़्तिदार और हुकूमत अता की थी, लेकिन वो बहुत नेक, आदिल और ताकतवर बादशाह साबित हुए कि उन्होंने जो भी अल्लाह ने उन्हें असबाब दिए हुए थे, उन्होंने उसको लोगों की भलाई के लिए, लोगों की मदद के लिए, लोगों के लिए असबाब बनाने के लिए इस्तेमाल की। तो यहाँ पे उनके तीन सफ़रों के बारे में जिक्र किया गया है। सबसे पहले उनका जो सफ़र है, जो कि सूरज के गुरूब होने की जगह पे जिक्र किया गया। कि सबसे पहले उन्होंने सफ़र किया मगरिब की सिमत, जहाँ पे उन्हें एक ऐसी जगह पहुंचे जहाँ पे उन्होंने सूरज को एक दलदली चश्मे में डूबते हुए देखा। और जो दूसरा सफ़र है उसका वहाँ पे दूसरा जो सफ़र है वो सूरज के निकलने की जगह पे जिक्र बताया गया कि जहाँ पे उन्होंने लोगों के दरमियान और सूरज के दरमियान कोई भी ओट ना देखी। यानी सूरज के निकलने से लेकर सूरज के डूबने तक के पूरे अहाते का उन्होंने सफ़र किया था। और जो तीसरा सफ़र किया गया है उसके बारे में बताया गया कि दो पहाड़ों के दरमियान वहाँ पे उन्होंने पहुँचे, जहाँ के लोगों को वो मतलब कोई बात भी नहीं समझते थे। उसके बाद यहाँ पे जो वाकई हमें मेन चीज़ मिलती है वो ये कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि तमाम का तमाम जो इक़्तिदार है वो हकीकत में अल्लाह का है। कि हज़रत जुल्करनैन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी ताकत और हुकूमत दी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया कि ये जो इक़्तिदार और ताकत मुझे मौजूद है, ये असल में अल्लाह की अमानत है, और ये तमाम के तमाम सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से, सबसे बड़ी जो हुकूमत है वो अल्लाह ही की है। यहाँ पे उन्होंने उस चीज़ का जिक्र किया। दूसरी चीज़ ये कि जब भी इंसान को ताकत और इक़्तिदार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता करें, तो इंसान को चाहिए कि वह आदल और इंसाफ के साथ फैसले करे। यानी जो भी वहाँ के मुनासिब फैसले बनते हैं वो उस तरीके से उधर पे इख्तियार करे। फिर ताकत के साथ साथ इंसान को खिदमत का जज्बा भी होना चाहिए कि इंसान को अल्लाह ने अगर ताकत दी है वो किसी के लिए कोई काम कर सकता है। तो जैसे उन्हें यहाँ पे जो उन्हें ताकत मौजूद थी कि वहाँ पे दीवार बना सकते थे, लोगों ने उनको माल की पेशकश करी, लेकिन उन्होंने माल ना चाहा, बल्कि कहा कि जो चीज़ मुझे मेरे रब ने अता की हुई है
وہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے. تو انسان کو کچھ چیزیں خیر خواہی کے طور پہ بھی کرتے رہنا چاہیے، لوگوں کے تعاون اور محنت ان کی حفاظت کے لیے. اس کے بعد آگے اس چیز کا بھی ذکر کیا گیا کہ جب انہوں نے تمام اتنی بڑی جو دیوار انہوں نے تعمیر کی یاجوج ماجوج سے بچنے کے لیے، تو اس کے بعد انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا کہ اصل میں جو یہ دیوار ہے یہ محض اللہ کی رحمت سے ہے. یعنی اس میں اگرچہ انہوں نے اتنی محنت کی، اس کے باوجود بھی ان تمام کا تمام جو چیزیں تھیں اس کو منسوب کرا اللہ کی رحمت کی طرف، کہ اس کا جو واقع ہونا ہے یہ اللہ کی رحمت سے ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دیوار کو قائم کروایا. اور ساتھ میں انہوں نے اس چیز کو بھی بتا دیا کہ چاہے کوئی بھی چیز کتنی مستحکم اور کتنی زیادہ مضبوط کیوں نہ ہو، ایک وقت آئے گا کہ تمام کے تمام مضبوط ترین چیزیں بھی ہموار ہو جائیں گی، برابر ہو جائیں گی، اور بڑے سے بڑے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. تو یہاں پہ ہمیں اس چیز کا بھی پیغام ملتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی کسی چیز کا ناز میں نہیں ہونا چاہیے کہ میرے پاس اتنی چیزیں موجود ہیں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی، بلکہ ایک وقت یعنی ہمارے رب کا وعدہ آنے والا ہے، قیامت کا وقت آنے والا ہے، اور قیامت کے دن تمام کی تمام چیزیں برابر کر دی جائیں گی، اور ہمارے رب کا جو وعدہ ہے وہ حق ہونے والا ہے. تو انسان جب اسے اس چیز کا یقین ہو کہ ایک وقت آنا ہے جب ہمیں قیامت واقعی ہوگی، اللہ کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے، تو انسان اسی وجہ سے کسی بھی چیز کی آزمائش میں پڑھ کے اپنے آپ کو یعنی اس آزمائش سے نکلنے کا وہ پوری رستہ اختیار کر لے گا. یعنی جیسے اگر اقتدار اور حکومت کا ہونا بھی آزمائش ہے اور نہ ہونا بھی آزمائش ہے، تو انسان کو ہر صورت میں صبر اور شکر کے ذریعے اس طریقے سے اعمال کرنے چاہیے جو کہ اس کے آخرت میں کام آئے. اب آخری ہماری آیات رہتی ہیں 9 آیات ہم انہیں بھی دیکھ لیتے ہیں. سسٹر سمینہ احمد آئیے اور اگلی آیت کریں. جی افحسب الذین کفروا، تو استاذہ یہ حاسبہ حساب سے یہ نا کہ کیا پھر حساب نہیں، حساب سے نہیں، گمان کرنے سے. حسب یحسب، اچھا، گمان کرنا. پھر کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا گمان کریں گے کہ یتخذوا عبادی، کہ وہ بناتے میری عبادت، ایسے نہیں، ہوگا نا، عبادی میرے بندوں میں سے، اچھا میرے بندوں میں سے من دونی میں سے نہیں، میرے بندوں کو، من موجود نہیں ہے، سوری، کہ وہ بنا لیں میرے بندوں کو، کہ وہ بنا لیں میرے بندوں کو میرے درمیان دوست، میرے سوا دونی ناٹ بینی، میرے سوا دوست. ان اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، یقیناً ہم نے تیار کر رکھا ہے جہنم کفر کرنے والوں کے لیے. دوبارہ سے کریں آیت کا ترجمہ. جی افحسب الذین کفروا، پھر کیا وہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ بنا لیا ان یتخذوا عبادی، کہ بنا لیا میرے کہ بناتے نہیں ہیں. سچا سمنا کیا کہہ رہے ہیں پہلے الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ بنا لیں گے میرے بندوں میں سے میرے سوا اولیاء، یعنی میرے دوست، بندوں میں سے مجھے چھوڑ کے کسی اور کو اولیاء بنا لیں گے، دوست بنا لیں گے. جی آگے ان اعتدنا جہنم للکافرین، یقینا ہم نے تیار کر رکھی ہے جہنم کفر کرنے والوں کے لیے بطور مہمانی. بہتر مہمان نوازی. گڈ، ماشاء اللہ. آگے سے عصمت سعید آپ کریے. جی قل هل نبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں بتاؤں سب کو کہ اعمال کے حساب سے کون خسارے میں ہے. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ لوگ جنہوں نے اپنی ساری زندگی دوڑ دھوپ دنیا کے زندگی کے لیے ختم کر دی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا یا انہوں نے اچھے کام کیے. ہاں، وہ گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. آگے سسٹر زینت اشتیاق آپ کریے. جی استاذہ. اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه وحبطت اعمالهم فلا تقیم لهم یوم القیامة وزنا. تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری نشانیوں کے اپنے رب کی نشانیوں کے ساتھ،
اور وہ انکار اور اس کی کرتے اور اس کی اور اس کی ملاقات سے ملاقات اور اس کی ملاقات سے ہاں تو بس غارت ہو گئے ان کے سارے اعمال، اور نہ ہی ہم قائم کریں گے ان کے یعنی اعمالوں کے لیے قیامت کے دن کوئی بھی وزن۔ گڈ، ماشاء اللہ۔ اور قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن شمار نہیں کریں گے۔ آگے سسٹر روبینہ اسلم اگلی آیت کریے۔ ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا، یہ ان کی جزا جہنم ہے اس بوجہ اس کے جو کفر کیا کرتے تھے اور میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق بناتے تھے۔ گڈ، آگے کریں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالح کیے ان کے لیے فردوس کی جنتیں ہیں بطور مہمانی۔ گڈ، ماشاء اللہ۔ سسٹر ساجدہ آپ کریے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ لا یبغون عنہا حولا، وہ اس سے حولا جگہ ہوگی، جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے۔ گڈ، آگے کروں؟ کریے۔ قل لو کان البحر، کہہ دیجیے، آپ کہہ دیجیے اگر مدادہ کا کیا صحیح مطلب ہے؟ مدادن کہتے ہیں روشنائی کو جس کے ذریعے لکھا جائے۔ کان البحر مدادا، اگر سمندر کا پانی یا سمندر روشنائی ہو جائے، لکلمات ربی، رب کے کلمات کے لیے، لنفد البحر، تو ختم ہو جائے، تو بحر ختم ہو جائے، سمندر ختم ہو جائے، قبل اس سے پہلے، ان تنفد کلمات ربی، میرے رب کی کلمات ختم ہو جائیں، ختم ہونے سے پہلے، قبل ان تنفد کلمات ربی، میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے، ولو جئنا، اور اگر ہم لے آئے، بمثلہ، اس کی طرح، اس کی مثال، مدد کے طور پہ۔ ہاں جی، اگر ہم اسی کی طرح کے اور بھی سمندر لے آئیں تو بھی ہمارے رب کے جو کلمات ہیں جو محدود ہیں وہ پورے نہیں ہو سکیں گے، اور سمندر ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ آگے میں سیرم آخری آیت کریے۔ جی میں اوپر کیجیے گا۔ جی، قل انما انا بشر مثلکم، آپ فرما دیجئے بے شک صرف میں ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں تمہاری مثل، تمہاری مانند، یوحا الیہ، وحی کی جاتی ہے میری طرف، انما الہکم الہ، بے شک صرف تمہارا الہ ایک الہ ہے۔ فما کان یرجو لقاء ربہ، پس جو امید رکھتا ہو اپنے رب کی ملاقات کا، فلیعمل عملا صالحا، بس چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور نہ وہ شریک ٹھہرائے عبادت میں اپنے رب کی کسی کو بھی، اپنی رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی۔ تو شروع میں جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ 4 قسموں سے پہلے بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں قرآن کریم کا تعارف، اس کے مقاصد بتایا، اور ساتھ میں دنیا کی حقیقت کو بیان کیا کہ دنیا کا مقصد کیا ہے۔ آخر میں اسی طریقے سے جب یہ 4 قصے مکمل ہوئے، 4 طریقے کی آزمائش کا ذکر ہوا، تو یہاں پہ اب اجمالی طور پہ تمام کے تمام مضامین کا خلاصہ ذکر کیا گیا ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ انسان کو قیامت کی یقین ہونا چاہیے کہ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، کہ میرے رب کا جو وعدہ ہے وہ حقی طور پہ واضح ہونے والا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ یہاں پہ ذکر الہی کی اہمیت بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اور ان کی یہ کفر کرنے والوں کی جو اہم صرف یہاں پہ واضح کی گئی، جو یہاں پہ اس آیت میں ذکر کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، یہ وہ لوگ تھے جو کہ جن کی نگاہوں پر ہمارے ذکر سے پردہ پڑا ہوا تھا۔ تو یہاں پہ ذکر اللہ کی اہمیت کا بھی کی طرف بھی اشارہ ہے کہ انسان کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی یاد چاہے وہ زبانی ہو، چاہے وہ لسانی ہو، چاہے قلبی ہو، ہر طور سے اللہ کی یاد دہانی ہماری زندگی میں ہوتی رہنی چاہیے۔
اور ساتھ میں نصیحت جو اللہ نے ہمیں قرآن مجید ذکر کے طور پہ بھیجا ہے، اس کے اندر غور و فکر بھی ہمیں مسلسل طور پہ کرتے رہنا چاہیے۔ تیسری چیز یہاں پہ جو ذکر کی گئی ہے وہ یہ کہ ہمیں ہمیشہ شرک سے اجتناب کرنا چاہیے، کہ انسان کو کبھی بھی اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کے بندوں کو، کسی کو اپنا کارساز، اولیاء یا دوست وغیرہ نہ سمجھے، بلکہ اس چیز کا ہمیشہ یقین ہونا چاہیے کہ تمام کے تمام چیزوں میں جو کرنے والا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور جو لوگ کفر کرتے ہیں، کفر اختیار کرتے ہیں، تو ان کا جو ٹھکانہ ہے، ان کی جو مہمان نوازی کی جائے گی، وہ جہنم ان کے لیے ہوگی۔ تو آگے اس چیز کا بھی ذکر کیا گیا کہ سب سے جو خسارہ پانے والے لوگ ہیں اعمال کے لحاظ سے، تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی کوششیں اکارت کر دی جائیں گی دنیاوی زندگی میں۔ یعنی وہ لوگ جو کہ دنیا میں عمل تو کرتے ہیں، لیکن ان کی کیونکہ نیت خالص نہیں ہوتی ہے، ان کی ایمان میں خرابی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ دنیا میں یہ گمان کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن آخرت کے دن وہ تمام کے تمام گم ہو جائیں گے، وہ انہیں کوئی بھی فائدہ نہیں دیں گے۔ یہاں پہ دونوں ہی طریقے کے طبقوں کا ذکر ہے کہ خاص طور سے اگر ہم کفر کے طور پہ لیں تو کافرین بھی دنیا میں بہت سے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ بھلائی کے اور بہتری کے معلوم ہوتے ہیں، یعنی وہ بھی لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، ان کی اعانت کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ خیر اور بہتری کا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے تمام کیونکہ آخرت کے لیے نہیں ہوتے، ان کا ایمان نہیں ہوتا، وجہ سے قیامت کے دن ان کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مومن شخص آخرت اور اللہ پہ ایمان تو رکھتا ہو، لیکن اس کی جو عمل کرنے کی نیت ہے وہ خالصتاً اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے، تو وہ بھی اس کے عمل اس و قیامت کے دن کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ تو جو خلاصی اور نجات کا راستہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان کا عمل بھی درست ہو اور ساتھ میں اس کی نیت بھی خالص ہو، یعنی عمل۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی نیت بہت اچھی ہوتی ہے، انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ محض اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہ عمل اپنی طرف سے ایجاد کرنے کی وجہ سے ایسا کر رہا ہوتا ہے جو کہ شریعت میں قابل قبول نہ ہو، وہ بدعت ہو، تو اس صورت میں بھی اس کا جو عمل ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو انسان کو عمل وہ کرنا چاہیے جو کہ شریعت کی حدود میں موجود ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہو، صحابہ کی زندگی سے اس کا ثبوت ملتا ہو، قرآن و حدیث کی اس کے پر رہنمائی موجود ہو، ہمارے عمل بھی درست ہو اور ساتھ میں اس میں نیت بھی ہماری خالص اللہ کو راضی کرنے کی ہو۔ اگر کسی بھی عمل میں یہ دو چیزیں نہیں پا رہی تو وہ عمل ہمارے ضائع ہونے کے امکانات اس میں بہت ہوتے ہیں۔ اور پھر آگے یہ چیز بتایا گیا ہے کہ جو اصل اور ابدی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اور آخرت میں کامیابی انہی لوگوں کو حاصل ہوگی جو ایمان بھی لے کر آئیں اور ساتھ میں عمل صالح بھی کریں۔ صرف ایمان لے آنا کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان لانے کے بعد اور مزید درجے بلند حاصل کرنے کے لیے انسان کو عمل صالحہ پر بھی ہمیشہ ثابت قدم اور استقامت اختیار کرنی چاہیے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو جس کے ذریعے انسان بہشت کے اونچے درجات حاصل کر سکے گا۔ اور پھر آگے اس چیز کا ذکر کیا گیا کہ جو اللہ کے کلمات ہیں، اللہ کے جو کلمات ہیں وہ لامحدود ہیں، انہیں کوئی بھی چیز اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، کہ اگر تمام کے تمام سمندر اور اس کے مثل اور بھی لے آئیں تب بھی ہمارے رب کے جو کلمات ہیں وہ پورے نہیں ہو سکیں گے۔ آخر جو آیت ہے اس میں اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے رسالت، ایمان اور آخرت تمام کا ہی ذکر کر دیا، کہ یہاں پہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو رسول ہوتے ہیں وہ ہم ہی جیسے ایک بشر ہوتے ہیں، یعنی انسان یہ نہ سوچے کہ رسول ہے تو کوئی ملک، کوئی فرشتہ ہونا چاہیے یا کچھ الگ خصوصیت اس کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اس چیز کا اعلان کروا دیا کہ آپ کہہ دیجیے کہ بلا شبہ میں بھی تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہوں، یعنی میں کوئی الگ نہیں ہوں بلکہ میں تمہارے ہی جیسا اللہ کا ایک بندہ ہوں، تم ہی جیسا ایک آدمی ہوں، بس فرق کیا ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اور ساتھ میں یہاں پہ اس چیز کا بھی یہاں پہ اللہ کی وحدانیت کا بھی یہاں پہ ذکر کر دیا گیا ایمان میں سے، کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت کا یہاں پہ اقرار موجود ہے کہ جو تمہارا معبود ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی معبود ہے۔ انا کے ساتھ مائکہ حسر کے لیے ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر آخری جو ہے یہ حصہ اس میں آخرت کا یقین ہے کہ جو کوئی شخص اپنے رب سے ملاقات کرنے کی امید رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی بھی چیز کو شریک نہ کرے۔ تو جو دجال ہوگا وہ بھی اپنے آپ کی معبود ہونے کا دعویٰ کرے گا، وہ اپنے آپ کو معبود قرار دینے کا اور یہ چیز کا دعویٰ کرے گا کہ تم لوگ میری عبادت کرو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ تم نے اس کے دھوکے میں، اس کے فریب میں نہیں آنا، بلکہ اس چیز کو اچھے سے یاد رکھو کہ تم سب کا معبود صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔
اور اگر تمہیں اس چیز سے یقین ہے کہ تمہارا رب اللہ ہے، ایک ہی معبود ہے، اور تم اس سے ملاقات کرنے کی امید رکھتے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم نیک اعمال پر ثابت قدم رہو۔ تو ایک دفعہ استاد نے اس چیز کا ذکر کرا تھا کہ انسان کو جو عمل صالح کرنے چاہیے وہ کس نیت سے کرنے چاہیے، اس کا جو ثبوت ہے وہ ہمیں اس آیت سے ملتا ہے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں ہمیں وہ اس غرض سے، اس نیت سے کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ یعنی جب انسان کو کسی چیز پہ یقین ہوتا ہے کہ مجھے کسی کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو وہ انسان اس کے لیے کوشش و جدوجہد بھی کرتا ہے۔ یعنی ایک بچے کو معلوم ہے کہ میں نے پورے سال پڑھنا ہے، اس کے بعد مجھے رزلٹ کا سامنا کرنا ہوگا، تو وہ بچہ جو چھوٹا ہوتا ہے اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا، اس کے باوجود بھی وہ پورے سال محنت کرتا ہے صرف اس وجہ سے کہ میرا رزلٹ اچھا ہے، مجھے جو اپنے والدین کے سامنے، مجھے اپنے استادوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ تو جب ایک بچی کے اندر یہ خصوصیت، یہ صفت اللہ نے ڈالی ہوئی ہے، تو ہم جتنے اللہ تعالیٰ نے بلوغت بھی دی، ہمیں عقل بھی دی، ہمیں سمجھ بھی عطا فرمائی، تو ہمارے لیے کتنا زیادہ بدرجہ اولے اس چیز کی ضرورت ہے کہ جب ہمیں اس چیز پہ یقین ہے کہ ہمیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، ہمیں اپنے رب سے ملاقات کی امید ہے، تو ہم بھی نیک اعمال کریں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں۔ تو یہاں پہ الحمدللہ آج کی ہماری کلاس مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کی سورہ آپ کی سورۃ مریم ہوگی۔ یہاں پہ ہم کلاس کو مکمل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔